So today I'm just going to give you, um, my personal opinion again. It's my suggestion and my advice to everyone who is preparing for MDCAT 2021. In light of basically the questions that have been given today in today's MDCAT and everything. So uske behalf pe there are just a few things that I want to suggest to you. So دیکھیں جو ایم ڈی کیٹ ہے اس کا پروسیس اسٹارٹ ہو چکا ہے. سو آئی ڈونٹ کوائٹ نو دیٹ وین آر یو ہیونگ دس ایگزام رائٹ, بٹ ازیومنگ دیٹ دیز آر سم آف دا لاسٹ فیو ڈیز, کچھ ہی ہفتوں کی بات ہے میکسیمم آپ کے لیے اگر آپ 30 سپٹمبر کو بھی لے رہے ہیں. سو مائی سجیشن ٹو یو از دس از ناٹ دا ٹائم ٹو بی ڈوئنگ دا ریویژن. دیکھیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سلیبس کو میکسیمم نمبر آف ٹائمز ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, 3 دفعہ 4 دفعہ 2 دفعہ جتنی بھی دفعہ, اینڈ دے آر بیسکلی فوکسنگ آن وٹ وی کال ایز کرامنگ, جبکہ اس کرامنگ کا کوئی فائدہ ایز سچ ایگزام میں نہیں ہوگا. دی ریزن یہ ہے کہ ٹھیک ہے کرامنگ ایک ہیلپ فل چیز ہو سکتی ہے ان دا شارٹ رن, بٹ جب آپ ایک اسٹینڈرڈائز ایگزام دینے جاتے ہیں تو وہاں پر رٹے کو چھوڑ کے کانسیپٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ جو روٹ لرننگ ہے یا پھر اگر آپ صرف کتاب پڑھ رہے ہیں ہائی لائٹ کریں, اس کو ہم پیسو لرننگ کہتے ہیں, دیز آر سائنٹیفکلی ناٹ ویری افیکٹو. اینڈ دیئر فور جو سجیشن میں آپ کو دوں گی اس ٹائم پہ, دیٹ از واٹ وی کال ایز ایکٹیو لرننگ. ایکٹیو لرننگ از کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ ایک ایکٹیولی پروسیس بھی کر رہے ہیں اور ایکٹیولی اس کو یوز بھی کر رہے ہیں. اب واٹ ڈو آئی مین بائی دیٹ, اور آپ ایکٹیو لرننگ کس طرح کر سکتے ہیں؟ بہت ہی سمپل طریقہ فار ٹو امپلیمنٹ رائٹ اباؤٹ ناؤ از سالونگ کویشچنس. ٹھیک ہے, آپ نے کرنے ہیں کویشچنس, جتنے آپ کویشچنس کر سکتے ہیں آپ کریں. کویشچنس جو ہیں وہ آپ کے دے ول ایکچولی فورس یو ٹو ریکال اے سرٹن پیس آف انفارمیشن, دے ول فورس یو ٹو پٹ ان ٹو ایکشن ایک پرٹیکولر چیز جو آپ نے لرن کی ہوگی. ٹھیک ہے, ایک پرٹیکولر کانسیپٹ جو آپ نے لرن کیا ہوگا. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کویشچنس تو ٹھیک ہے ہم سالو کر لیتے ہیں, بٹ کویشچنس بھی اب ڈپینڈ کرتے ہیں نا آپ کون سی سورس استعمال کر رہے ہیں. اینڈ سو وٹ کویشچن سورسز شوڈ بی یوزڈ. سو دیٹس دا نیکسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. دیکھیے جو کویشچن سورسز آئی پرسنلی تھنک آپ کو یوز کرنی چاہیے اس ٹائم پہ, دا فرسٹ ون, although I'm not a huge fan of it, is the PMC's practice test. ٹھیک ہے, یہ سورس ہے آپ کی جو نمبر 1 پرائیورٹی لسٹ پہ ہونی چاہیے. اینڈ دی ریزن وائی آئی ایم سیئنگ دس از although I do think کہ جہاں تک میں نے پریکٹس ٹیسٹ مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے, they are they are not very mainstream. یہ تھوڑا سے رینڈم کویشچنز آپ کہہ لے ہیں, اور کچھ آؤٹ آف سلیبس بھی میں نے سنا ہے, کچھ کی کیز غلطی ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ ایز مچ ایز آئی ڈو ناٹ لائک دی ایفیشنسی آف PMC ود دیز پریکٹس ٹیسٹ, دیز آر دا لٹرلی دا کویشچن بینک جو کہ آپ کا استعمال ہوگا ان یور ایکچوئل ایگزامینیشن. نا کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا کویشچنز ریپیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ویل دیکھیے although I have no clue کہ اگر یہ ریپیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, بٹ here's my guess as a person who has a computer science, a bit of computer science background. تو دیکھیں PMC نے بیسکلی کیا کیا ہوگا, they have to take almost 62 exams, so you cannot expect them to make each exam very carefully کہ وہ ایک ایک سوال کو دیکھ کے بنائیں گے, ایک بالکل بیلنس ایگزام ہوگا, سارے چیپٹرز کور ہوں گے. اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز آپ نہ ہی رکھیں تو اچھا ہے. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ کیئرفلی یہ 62 ایگزامز نہیں بنائیں گے تو پھر کس طریقے سے بنائیں گے. سو یہاں پر ہم تھوڑی سی کمپیوٹر سائنس کی بات کر لیتے ہیں, تھوڑی سی کوڈنگ کی بات کر لیتے ہیں. آئی ٹرائی ٹو سمپلیفائی اٹ ایز مچ ایز آئی کین. سو وٹ PMC وڈ ہیو ڈن, ایٹ لیسٹ وٹ آئی تھنک دے ہیو ڈن از کہ دیکھیں وہ کیا کریں گے, انہیں ایک کویشچن بینک بنا لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو لیٹس سے دس از دا کویشچن بینک اینڈ اٹ ہیز آلموسٹ آئی ڈونٹ نو مے بی 12,000 کویشچنس. بیکاز دیکھیں PMC پہلے بھی ایک آرگنائزیشن رہ چکی ہے جو MDCAT کے ایگزامس لیتی رہی ہے. سو دے وڈ ہیو اے گڈ اماؤنٹ آف کویشچن. سو لیٹس سے ان کا کویشچن بینک تقریباً 12,000 کویشچنس کا ہے. اب اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ PMC ان 12,000 کویشچنس میں سے ہر ایگزام کے لیے پہلے ان 12,000 کویشچنس کو دیکھے گی, ان میں سے سلیکٹ کرے گی, تو یو آر رانگ. دا مور ایفیشینٹ وے ٹو ڈو at least in the world of computer science is
12,000 questions ہیں. They will use a random function. Random function جو ہے اس کو اگین آئی ایم سمپلیفائنگ اٹ ایز مچ ایز آئی کین. رینڈم فنکشن کیا کرتا ہے کہ اٹ ول بیسکلی وہ جب اس میں جب کوڈنگ میں اپنے سافٹ ویئر میں اس کو لگا دیں گے تو وہ رینڈم فنکشن ان 12,000 کویشچنز میں سے کوئی بھی 210 کویشچنس کو سلیکٹ کرے گا ڈیورنگ ون گیون شفٹ اور ان 210 کویشچنس کا ایک پیپر بنا دے گا. سو ان کے اندر سیٹنگ کر دی جائے گی, اس سافٹ ویئر کے اندر, اس کوڈنگ کے اندر یہ سیٹنگ کر دی جائے گی کہ بھائی جان آپ نے اس میں لیٹس سے جتنے بھی کویشچنز آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو 56 فزکس کے ہونے چاہیے, 56 کیمسٹری کے آپ نے اٹھانے ہیں, 20 انگلش کے اٹھانے ہیں, 10 لاجیکل ریزننگ اٹھانے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ اس سافٹ ویئر کو بتا دیا جائے گا کہ دیز آر دا اماؤنٹ آف کویشچنز دیٹ پر کیٹیگری یو شوڈ ٹیک, ٹھیک ہے. لیکن وہ سافٹ ویئر ایک رینڈم فنکشن کے تحت رینڈملی اٹھائے گا ان میں سے سوال, اور اس طریقے سے آپ کا ایک رینڈملی جنریٹڈ پیپر سامنے آئے گا ڈیورنگ ایوری سنگل شفٹ, ٹھیک ہے. بیکاز دیکھیں اگر پی ایم سی آئی ہیو گیون دی MDCAT ونس, پی ایم سی ود نو اوفینس انٹینڈیڈ, بٹ پی ایم سی جب لاسٹ ایئر 2 ایگزامز اس نے بنانے تھے فار کووڈ پازیٹیو پیپل اینڈ فار دا کووڈ نیگیٹو پیپل, ایون دا پیپر ایگزام ہیڈ مینی فالٹس. اس میں اسپیلنگ ایررز تھے, اس کے اندر کویشچنز ہی غلط تھے, اس میں کانٹراڈکٹری آنسر کیز تھے. سو مائی پوائنٹ از کہ اگر پی ایم سی پیپر بیسڈ کویشچن میں غلطی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی صرف 2, تو آپ کے خیال میں اگر وہ 62 ایگزامس کیئرفلی بیٹھ کے بنائیں گے کہ ان کی ڈیفیکلٹی سیم ہو یا ان میں نمبر آف ڈفرنٹ تھنگس کے مطلب وہ بالکل کیئرفلی ایک ایک سوال اٹھائیں گے, تو یو آر رانگ. دس از ناٹ ایگزیکٹلی ہاؤ دے ول ڈو اٹ, پرووائڈیڈ کہ وہ 2 پیپر بیسڈ کویشچنس کے لیے یہ نہیں کر رہے تھے. سو اگین دا وے دیٹ دے ول ڈو اٹ, دے ہیو اے کویشچن بینک ریڈی, اس میں سے رینڈم فنکشن ول جنریٹ اور پک آؤٹ کویشچنز رینڈملی, اور وہ آپ کا ایک 210 کویشچنس کا ایک پیپر بنا دے گا فار ایوری سنگل شفٹ, ٹھیک ہے. سو آئی پرسنلی تھنک دیٹ, اور یہ جو پریکٹس ٹیسٹ ہیں ان کے اندر بھی سوال اسی کویشچن بینک میں سے موجود ہیں. اینڈ دا ریزن وائی آئی فیل لائک دس از بیکاز آج مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے کویشچنز دکھائے ہیں اور وہ کویشچنز آر فرام دا پریکٹس ٹیسٹ, ٹھیک ہے. میں نے وہ ان میں سے 2-3 سوال پریکٹس ٹیسٹ میں دیکھے ہوئے ہیں, آلدو میں نے زیادہ پریکٹس ٹیسٹ ہی دیکھے ہوئے, ہارڈلی 2 دیکھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے اندر وہ 2 سے 3 سوال جو آج ایگزام ہیں وہ موجود ہے. جتنے بھی مجھے دیکھنے کو ملے ابھی تک کویشچنز, ان میں سے 10 کہہ لیں کہ مجھے 20 کویشچنز دیکھنے کو ملے, ان میں سے 2 سے 3 کویشچنز ور آلریڈی ان دا 2 پریکٹس ٹیسٹ دیٹ آئی ہیڈ سین. سو دس گیوز می انف آف ریزن ٹو بلیو کہ کویشچن بینک سیم ہے, پریکٹس ٹیسٹ کا بھی وہی کویشچن بینک ہے, آپ کے ٹیسٹ کا بھی وہی کویشچن بینک ہوگا, یہیں سے سوال اٹھنے ہیں رینڈملی. So, as I said, as much as I'm not a huge fan of PMC's practice test because of the logical, جو وہ بیسکلی کہہ لے کہ نااہلی دکھا رہے ہیں لاجسٹکلی, سو اس میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے, لیکن دس از لٹرلی دا کویشچنز دیٹ آر ایز کلوز ایز پاسبل ٹو دی ریئل ایگزام کویشچنز دیٹ دے وڈ بی. اچھا جی, اس کے بعد دوسری سورس کون سی ہے دیٹ آئی وڈ ایکچولی سجیسٹ یو ٹو لک ان ٹو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, تو وہ بیسکلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایز دی نمز پاسڈ پیپرز, ٹھیک ہے. اینڈ دا ریزن وائی آئی ایم سجیسٹنگ یو نمز پاسڈ پیپرز آر بیکاز جب نیشنل MDCAT, یہ سیکنڈ ٹائم نیشنل MDCAT ہو رہا ہے, جب میری دفعہ نیشنل MDCAT ہوا تھا تو نمز واز بیسکلی دی آرگنائزیشن وچ واز میکنگ دا پیپر. ہمارے ٹائم پہ نمز کا پیپر پہلے ہو چکا تھا, MDCAT بعد میں ہو رہا تھا. And so one of the papers that I did for my MDCAT was the NUMS 2020 paper. And I can confidently state کہ 10 سے 15 questions جو NUMS 2020 میں آئے تھے وہی کے وہی MDCAT 2020 میں بھی موجود تھے. So this also gives me a strong, I think the MDCAT was in 2021, I'm not even sure. But کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی لاسٹ MDCAT ہوا ہے اس میں سوال 10 سے 15 نمز کے 2020 پیپر سے نکالے گئے تھے. سو دس مینس کہ نمز کا کویشچن بینک بھی یہاں پر بہت وائٹل ہے. اگر آپ کو ٹائم ملے تو نمز کے پاس پیپر ضرور دیکھ لیں, آپ کو آن لائن سورسز بھی مل جائیں گی جو جنہیں تھوڑے بہت ان کے پیپرز کمپائل کیے ہوئے ایئرلی. اگر آپ آرڈر کرنا چاہیں پریٹی شیور دیٹ دے آر اسٹورز آؤٹ دیر جو آپ کو نمز کے پاس پیپرز کمپائل کر کے ایک پیپر بیک فارمیٹ میں دے دیں گے. The third and the last source that I would suggest to all students right now is basically the mock exams. اب یہ mock exams کیا ہیں؟ mock exams basically آپ اگر کسی بھی اکیڈمی جو ہے اس کے پاس جاتے ہیں to prepare for your mock exams, whether it is near peer or KIPS or
اسٹار اکیڈمی وٹ ایور اکیڈمی اٹ از جس کے پاس آپ جا رہے ہیں فار MDCAT پریپ اگر آپ جا رہے ہیں تو ان کے جو پریکٹس ٹیسٹ ایگزیکٹلی مجھے نہیں کہنا چاہیے جو موک ایگزامز وہ دیتے ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. ایز آئی سیڈ ان ون آف مائی لاسٹ ویڈیوز آن دی MDCAT میں نے ایک موک ایگزام کیا تھا فرام این اکیڈمی وچ آئی ڈونٹ ریمبر ناؤ, لیکن اس پیپر کو کرنے کی وجہ سے آئی فاؤنڈ اٹ ٹو بی ایکسٹریملی ہیلپفل when I was giving my actual MCAT. And therefore, although یہ جو mock exams ہوتے ہیں these are not exactly similar to what will happen in the MDCAT itself, لیکن کیونکہ اکیڈمیز بہت عرصے سے MDCAT کو اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں they do have a good idea about کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں in any year's MCAT. So this was basically my suggestion. Active learning کریں, this is the time to recall what you have already learned. اس کے لیے یو نیڈ ٹو ڈو کویشچنز. آئی ہیو گیون یو 3 سورسز جو آپ کو یوز کرنی چاہیے. اس کی پرائیورٹی لسٹ شوڈ بی PMC کے پریکٹس ٹیسٹ شوڈ بی دا فرسٹ پرائیورٹی, سیکنڈ نمس کے پاس پیپرز, اینڈ تھرڈ موک ایگزامس. اپارٹ فرام دیٹ دیر از ون کوئک سجیشن دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو گیو یو, اینڈ دیٹ از کہ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے لاجیکل ریزننگ کا, اگین مجھے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لاجیکل ریزننگ کے جو کویشچنز ہیں ان کا جو پیٹرن ہے اٹ واز ناٹ ایٹ آل لائک دا پیٹرن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو PMC دکھا رہی تھی اپنے پریکٹس ٹیسٹ کے اندر یا جو سیمپل پیپرز دے رہے تھے. سو آئی ووڈ سجیسٹ کہ لاجیکل ریزننگ کو آپ پریکٹس کرنا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں لاجک ہوگی اور اگر آپ بٹوین دا لائنز ریڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو اس کویشچن کو سالو کرتے ہوئے بہت آرام سے سمجھ آ جائے گی کہ کیا صحیح آنسر ہے کیا غلط آنسر ہے. سو آئی ووڈنٹ سجیسٹ کہ آپ لاجیکل ریزننگ پہ اور ٹائم گزاریں پرووائڈیڈ اٹ از اونلی 10 مارکس, ٹھیک ہے. مین ٹائم شوڈ بی اسپینڈ آن فزکس کیمسٹری بایو, لاجیکل ریزننگ کو رہنے دیں آپ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی اتنی پریکٹس نہیں بھی ہے ریممبر آپ مطلب پریکٹس ٹیسٹ دیکھ لیں بٹ ریممبر دیٹ اٹ از مینلی لاجک, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو جو PMC کا پریکٹس ٹیسٹ کریں گے اس میں بھی آپ کو اس کی تھوڑی بہت آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. دا سیکنڈ تھنگ از انگلش. دیکھیں انگلش جو ہے اف یو آر این A لیول اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, تو یا اگر آپ نے A لیول O لیول کیا ہوا ہے یو ڈونٹ نیڈ ٹو پریپ فار انگلش سیکشن ایٹ آل, بیکاز ایک A لیول O لیول والے بچے کی جس کی ساری ایجوکیشن انگلش میں ہوئی ہے اس کو مطلب آپ کے پاس اتنی مطلب گرامر رولز, اور خاص طور پہ اگر آپ نے SAT 1 بھی دیا ہوا ہے جو کہ میں نے دیا ہوا تھا, تو مطلب ان سب کے ساتھ کمبائنڈ یو ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو پریپ فار دی انگلش سیکشن ایٹ آل. اٹ ووڈنٹ بی مائی ریکمنڈیشن اینڈ نائدر ووڈ اٹ بی آن مائی پرائیورٹی لسٹ. اور جہاں تک تعلق ہے اگر آپ ایک FSC اسٹوڈنٹ بھی ہیں مطلب اس میں بھی یو کین اسیس یور اون انگلش اسکلز. مینلی جو MCAT میں انگلش کے سینٹینسز آتے ہیں, چیزیں آتی ہیں, دے آر ویری بیسک. سو فار سم ون ہو کین اسپیک کوئک دے کین اسپیک فلوئنٹ انگلش, جن کو گرامر رولس کا تھوڑا بہت اندازہ ہے, ان کو بھی انگلش پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ آئی ووڈ اینڈ اٹ ہیئر. مین تھنگ واز کہ آپ فزکس کیمسٹری بایو پہ غور کریں اور ایکٹیو لرننگ کریں, جس کا مطلب ہے سوال اٹیمپٹ کریں. دیز آر دا 3 سورسز دیٹ آئی ریکمینڈ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ایک تھمز اپ دے دیں, مے بی سبسکرائب ٹو دا چینل. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ویری سون OT از اباؤٹ ٹو لانچ اے نوٹ سبسکرپشن. بیسکلی وہاں پر آپ نوٹس کچھ ہوں گے جو آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اٹ ول بی اے سبسکرپشن, تو آپ کو ای میلز آتی رہیں گی ایوری ٹائم نوٹس ول بی اپلوڈیڈ, ٹھیک ہے. کوئی بھی نوٹس جب اپلوڈ ہوتے ہیں سم آف دیم ول بی ایبسلیوٹلی فری ٹو ڈاؤن لوڈ, سم آف دیم ول ہیو اے سرٹن کاسٹ بٹ اٹ ول بی ویری منیمم. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ وہاں پہ آپ کو SAT 2 A لیولس O لیولس ان سب چیزوں کی جو ہے وہ نوٹس مل جائیں گے. سو ٹل دا نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ, ٹیک کیئر اینڈ بیسٹ آف لک فار دی ایگزام. ان شاء اللہ جو آپ کے لیے بہتر ہے وہی ہوگا. اور یا جسٹ بی ہوپفل فار دا